اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں حاجرہ کتب اوان، اور آج ہم وراثت میں عورت کے حقوق پر بات کریں گے۔ اسلام نے انسانیت کی تکریم، اس کے وقار اور اس کے حقوق کی تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسلام سے قبل معاشرے کا ہر کمزور طبقہ طاقتور کے زیر نگی رہا، اور معاشرے میں خاتون کی حالت سب سے زیادہ نگفتہ بے رہی ہے۔ تاریخ انسانی میں عورت اور تکریم دو مختلف حقیقتیں رہی ہیں، اور یہی سوچ اور یہی فکر ہمیں قدیم یونانی فکر اور مغربی فکر میں بھی نظر آتی ہے۔ یونانی روایات کے مطابق پنڈورا ایک عورت تھی جس نے ممنوعہ صندوق کو کھول کر انسانیت کو طاعون اور غم کا شکار کر دیا۔ ابتدائی عیسائی روایات بھی اسی کی افکار کے حامل نظر آتی ہیں۔ مختلف ادوار میں حقوق نسواں کے لیے جدوجہد کرنے والی مختلف خواتین ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک نام سوزن بی کا بھی ہے۔ سوزن بی کو 1872 میں صرف اس جرم کی پاداش میں جیل جانا پڑا کہ انہوں نے صدارتی انتخابات میں اپنا ووٹ استعمال کرنے کا حق حاصل کیا۔ روز اول سے اسلام نے عورت کو اس کے حقوق عطا کیے، چاہے وہ مذہبی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، قانونی یا آئینی ہوں، اور نہ صرف ان حقوق کا اعتراف کیا بلکہ جملہ حقوق کی ضمانت بھی فراہم کی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کسی بھی چیز کا مالک بننے کا حق حاصل نہیں تھا۔ عورتوں کو نہ صرف وراثت سے محروم کیا جاتا بلکہ خواتین کو وراثت کے مال کے طور پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء اس عورت کے حقدار ہوتے، اگر وہ چاہتے تو اس کا نکاح کسی سے بھی کروا دیتے یا اپنے خاندان میں جس سے چاہتے اس کی شادی کروا لیتے۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو ان کے برابر کے حقوق عطا کیے۔ عورت نہ صرف وراثت میں حصہ دار ہے بلکہ وہ خود کما بھی سکتی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ اور مردوں کے لیے اس میں سے حق ہے جو وہ کماتے ہیں، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حق ہے جو وہ خود کماتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا بغور مشاہدہ کریں تو ہمارے سامنے اصحاب فرائض کی ایک مکمل لسٹ موجود ہے، جس میں 4 مردوں کے ساتھ 8 خواتین وراثت کے حق میں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بطور بیٹی، اسلام نے بطور بیٹی عورت کو حق دیا کہ وہ اپنی ملکیت، اپنی وراثت کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اس میں ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے، جہاں پر اہل مغرب سے ذہن زدہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لڑکے کو لڑکی سے زیادہ کیوں حقوق دیے گئے؟ اگر وراثت میں ایک لڑکے کا حق ہے تو 2 عورتوں کے برابر ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام نے ناانصافی کی، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مرد اگر وہ باپ ہے تو وہ بیٹی کی تعلیم اور تربیت کا حق رکھتا ہے، اگر وہ شوہر ہے تو عورت کا نان و نفقہ اور اس کی تمام ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اور مرد کو کفیل کہا گیا، وہ کفالت کرنے والا ہے۔ معاشرے میں یہ بات صرف کم علمی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ مرد بطور شوہر ہے، بطور باپ ہے تو وہ مکمل کفالت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جہاں بیٹی کے حقوق بیان کیے وہاں بہن کے حقوق بیان کیے۔ قرآن مجید میں جہاں عورت کے دیگر معاشرتی سماجی درجات کے حقوق کو بیان کیا وہاں پر بطور بہن فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں ہو نہ باپ ہو، نہ کوئی اولاد ہو، اور اس کا ماں کی طرف سے بھی کوئی ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو کیا فرمایا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ آج اگر ایک بہن کی شادی کی جاتی ہے تو اس کو جہیز کی صورت میں مال دیا جاتا ہے، اس کو اشیاء دی جاتی ہیں، اس کو وراثت میں کبھی بھی برابر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وراثت الگ سے ایک چیز ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جہیز کی صورت میں اگر کوئی مال دے دیا، کوئی رقم دے دی تو یہ کہا جائے کہ اب بہن کا وراثت سے حصہ نہیں ہوگا۔ اسلام نے تمام عقائد، تمام ان نظریات کی نفی کر دی جو معاشرے میں خاندانی نظام کو نقص ڈالنے والے تھے۔ اب بطور بیوی اگر دیکھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید میں بیوی کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا،
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، إِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، اگر تمہاری اولاد موجود نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد موجود ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھائی حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، اس نصیحت کے بعد جو وہ وصیت کرتی ہیں اس کو مکمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، اور تمہاری بیویوں کے لیے جو شوہر چھوڑ جائیں اس میں سے چوتھائی حصہ ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، اگر تمہاری کوئی اولاد موجود نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اس مال میں سے اگر اولاد موجود ہو تو تمہارے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ یہ قرآن مجید نے بطور بیوی یہ تمام حقوق ادا کیے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ، بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی بیٹیوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد میں شہید ہوئے، ان کے چچا نے پوری جائیداد اپنے قبضہ میں لے لی ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہ چھوڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چچا کو بلاؤ، اور ان کے چچا کو حکم دیا کہ بچیوں کو کل ترکہ کا 2/3 دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاشرے میں قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے احکامات کو جو خواتین کی حقوق کے متعلق ہیں ان کو عام کریں۔ آج ہماری سوسائٹی میں بہت سی تحریکیں، بہت سی تنظیمیں عورت کے حقوق پر آواز تو اٹھاتی ہیں، لیکن حقیقتاً عورت کو ان کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ مکمل طور پر دیے ہیں، وہ معاشرتی طور پر بھی مضبوط ہے، وہ قانونی طور پر بھی اپنے حقوق کو حاصل کر سکتی ہے، اور وراثت میں بھی اس کو مکمل حقوق حاصل ہیں۔ آج ہمیں معاشرے میں دینی تعلیمات سے روشناس کروانے اور اپنے حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم بطور بہن، بطور بیوی، بطور بیٹی اسلام کی نمائندہ ہیں، اور اسلام نے ہمیں تمام حقوق ادا کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ فی امان اللہ و رسولہ۔